दिल्ली मरकज बयान में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जुबान और रंग में तकसीम नहीं होने दिया। एक हलके में सब बैठे हुए थे, जिसमें सुहैब, सलमान, बिलाल और कुछ खजरज के अरब बैठे हुए थे। खजरज के अरब भी थे और हबशा के और फारिस के लोग भी बैठे हुए थे, अरब भी गैर अरब भी। चुनाचे खजरज के अरब कैस बिन मतातिया उन्होंने ये कहा कि ये सलमान, सुहैब, बिलाल, एक इनमें हबशा का की जुबान अलग, एक इनमें फारिस का इनकी जुबान अलग, एक इनमें रूम का इनकी जुबान अलग। जब इनकी जुबान अरबी जुबान नहीं है, मैं तुमसे जरूरी बातें अर्ज कर रहा। अगर हम ये ख्याल करें कि फला बिरादरी से काम शुरू हुआ, तो वो बिरादरी ज्यादा हकदार है काम की, नबी की नुसरत या नबी के काम की नुसरत के लिए, तो ये बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नागवार है। ये बात आपको सख्त नागवार है। इस ज़हन से उम्मत नहीं बनती। चुनाचे कैस बिन मतातिया ने यह कहा कि ये सलमान, सुहैब, बिलाल ये अरब तो है नहीं, तो जो काम हम कर सकते हैं दावत का, वो ये नहीं कर सकते, इसलिए कि हम अरब हैं और ये सब बाहर के लोग हैं, गैर अरब हैं, ये वो काम नहीं कर सकते जो काम हम कर सकते हैं। तो बहरहाल इनको बुरा लगा, इनको तकलीफ हुई कि हमें इस तरह कहा गया। और इन्होंने ये कहा कि क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, आप अरबी हैं, आपकी सारी हदीसें, सारी बात अरबी में है और हम अरब हैं, हम ज्यादा समझेंगे आपके काम को और हम ज्यादा मदद करेंगे आपकी, क्योंकि आप भी अरबी, हम भी अरबी, और तुम सलमान, सुहैब, बिलाल, तुम बाहर के अजनबी लोग हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा कि बाद सूबे ऐसे हैं हिंदुस्तान में कि सारे सूबों के लोग उस सूबे में जमा हैं। अल्लाह की शान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस छोटी सी मदीने की आबादी, बम्बई की आबादी तो बहुत बड़ी है, तुम्हारे बम्बई का इस वक्त जो सबसे छोटा महल्ला तुम्हारे बम्बई का जिस वक्त जो सबसे छोटा महल्ला हो, मदीने की बस्ती उस महल्ले का चौथा हिस्सा भी नहीं बन सकता। इस वक्त तुम्हारे बम्बई का जो सबसे छोटा से छोटा महल्ला हो, मदीना मुनव्वरा की बस्ती उस महल्ले का चौथा हिस्सा भी नहीं बन सकती, इतनी छोटी सी आबादी। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज दावत ने इस छोटी सी आबादी में तमाम अजनास को जमा किया हुआ था। ये कहना चाहता हूं, आपने इस छोटी सी आबादी में भी यह ख्याल न किया कि ये अरब हैं या गैर अरब हैं। हम यूं सोचें कि भाई ये तो हमारे इलाके के नहीं हैं, ये तो यहाँ के असल नहीं हैं। हम गए अमेरिका, सफर था शायद सन 2000 की बात होगी, 2000 में सारा काम ठप अमेरिका में, काम ही नहीं। सारे मशवरे वाले सब बैठे हुए, सर पकड़े हुए कि 2 साल पहले इतना काम था, वो नहीं, 4 साल पहले इतना काम था, अब नहीं। अल्लाह का रहमत करे, हाजी साहब, मुफ्ती साहब, सब क्या हो गया, क्या हुआ, क्यों नहीं है काम क्यों नहीं। मुफ्ती साहब कहने लगे मेरे से कि कैसे काम यहाँ उठाया जावे। हमने अर्ज किया कि हमारी राय है, आप गौर फरमा लें। सुन्नत यह है कि जब तक अंसार और मुहाजिर बिला किसी ऊंच नीच
اور بلا کسی تفریق. اور یہ دونوں طبقے انصار اور مہاجر جب تک یہ حضرات میں نے عرض کیا جب تک یہ دونوں قسمیں کام میں اس طرح برابر نہیں چلیں گی جس طرح بیل گاڑی میں دو بیل برابر نہیں لگائے جاتے, دو بیل برابر نہیں لگائے جاتے, اس وقت تک بڑی گاڑیاں چلتی. میں نے مثال دی, جب تک دو بیل برابر, اب دیکھے ہوں گے آپ نے جو زیادہ بوجھ لے کر چلتے ہیں نا بیل گاڑی میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو بیل ہوتے ہیں, دو بیل ہوتے ہیں, اور ایک ذرا بھی پیچھے آگے نہیں ہوتا, بلکہ نہیں کہ ایک کو پیچھے باندھ لیں ایک کو آگے باندھ لیں, جو پیچھے بنے گا وہ تو اور بوجھ بنے گا بجائے بوجھ اٹھانے کے, کیوں بھائی برابر ہوتے ہیں نا دونوں, آگے پیچھے ہوتے ہیں بالکل برابر, بالکل برابر. میں نے کہا دیکھو اس ملک میں کام کے نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصار تو اس کو اپنا کام سمجھتے نہیں اور مہاجر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے, کیونکہ ہم ایشیا سے آئے ہیں, انڈیا سے, وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے, لہٰذا ہم اس کام کے زیادہ حقدار ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے مشورے والوں میں ایک بھی کالا نہیں ہے مقامی, ایک بھی کالا مقامی یہاں نہیں. جتنے بھی کام میں کرنے والے, مشورے والے, کام کو لے کر چلنے والے, تقاضوں کو پورا کرنے والے, سب کے سب ہندوستان کے ہیں, سب ہندوستان کے. یہاں والے سمجھتے ہیں یہ ان کا کام ہے, یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہے. یہ وجہ ہے اس ملک میں کام کے نقصان کی, کیونکہ جب تک انصار مہاجر آپس میں کام کے تقاضوں پر ایسے مجتمع نہ ہو جانے جیسے دو بیل گاڑی میں برابر جوتے جاتے ہیں, برابر لگائے جاتے ہیں, دونوں کی رفتار برابر ہوتی ہے. سب مشورے کہنے لگے کہ اس طرف تو خیال کسی کا بھی نہیں گیا. تو جب انصار ہے ہی نہیں تو مہاجر کیا کریں؟ مہاجر تو اجنبی ہیں, باہر سے آئے. اور آپ سیرت میں دیکھیں اٹھا کر کہ انصار نے مہاجرین کو مدینے بلایا اور ان کو ٹھکانہ دیا. اسلام مکے سے نہیں پھیلا, 13 سال مکے کے یہ اسلام پھیلنے کے نہیں ہے. اسلام پھیلنا ہی جب شروع ہوا جب انصار اور مہاجر دونوں بلا تفریق جمع ہو گئے. باہر سے آنے والے کو تمیز نہیں ہوا کرتی تھی کہ یہ انصاری ہیں کون مہاجری ہے. آپ نے انصار اور مہاجر کے درمیان ایسا بھائی چارہ قائم کرایا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آیت نازل کرنی پڑی کہ یہ تمہارے بھائی حقیقی بھائی نہیں ہیں. ورنہ شادیوں میں بھی آپس میں مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ جب یہ سگا بھائی ہے تو اس کی بیٹی شادی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سمجھ آئی بات؟ اس کی بیٹی سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا سگا, یہ تو میری بھتیجی ہے, کیونکہ آپ نے ہم دونوں کو بھائی بنا دیا. سوچو تو صحیح, اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں یہ تمہارے بھائی ایسے بھائی نہیں ہیں حقیقی, کہ اس کی بیٹی سے تم شادی نہ کر سکو, یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. ایسا بھائی چارہ قائم کرایا. یہ ساری بات مجھے اس پر یاد آئی, اگر ہم ایک محلے میں بھی یہ سوچ کر دعوت دے رہے کہ ہماری برادری کا تو ہے نہیں, ایک ملک والوں نے ہم سے کہا ٹوکن برادری کی جماعت چاہیے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تبلیغ کا کام برادری کی بنیاد پر ہو, امت کی بنیاد پر نہ ہو. اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا. یہ جو میں نے واقعہ شروع کیا تھا سنانا, اس بات کو پہلے اس لیے کہہ دیا تاکہ یہ واقعہ سمجھ میں آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی اس بات پر کی کہ امت زبان رنگ برادری میں تقسیم نہ ہو. اپنے خیال کے لوگوں کو دعوت دینے سے آدمی کا دل اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ میری بات مان لیں گے. اجنبی لوگوں میں گھسنے میں طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ ہماری بات نہیں سنیں گے. آپ کے طرز دعوت میں یہ بات کہیں بھی نہیں ملے گی کہ کس کو دعوت دیں کس کو نہ دیں. چنانچہ کہ بھئی جو ہم اپنی زبان والے ہیں
ہم زیادہ کام کے حقدار ہیں۔ قیس بن مطاطیہ نے یہ کہا کہ تم صہیب، سلمان، بلال، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے کام پر وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی زبان والے ہیں۔ جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے۔ ہم عرب ہیں، اور عجیب بات ہے کہ عربی زبان یہ تو ساری زبانوں پر بادشاہ ہے۔ عربی زبان ساری زبانوں پر بادشاہ ہے، قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمام جنت میں داخل ہونے والوں کی زبان، جنت کی زبان عربی۔ جب قیس بن مطاطیہ نے یہ کہا، اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء، اس لیے کہ واقعی عالم وہ ہے جو امت کو کبھی بکھرنے نہیں دے گا، جو علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کو بکھرنے نہ دیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، امت کو بکھرنے نہ دیں، تفریق نہ پیدا ہونے دیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیس بن مطاطیہ کی اس بات پر غصہ آیا، اس بات پر غصہ آیا، اور وہ اس خیال سے کئی بیچارے اجنبی ہو کر اپنا ملک چھوڑ کر اس دعوت کی نسبت پر یہاں پڑے ہوئے، ان کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے۔ تو قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر لے گئے آپ کی خدمت میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قیس بن مطاطیہ یوں کہتا ہے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم عرب ہیں،